میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ مرکزی میلاد کمیٹی پاکستان ٹاؤن کے زیر اہتمام 10ویں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد پاکستان ٹاؤن فیز 1 کمرشل بمقام ہنگری پیزا ہوا۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی ہنگری پیزا کے آنر چودھری یاسر نے کی۔ تقریب کی سرپرستی خلیفہ مدنی قاضی احمد ہاشمی جبکہ نگرانی علامہ ذاکر حسین نقشبندی نے فرمائی۔ ملک منیب آوان نقشبندی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ملک کے معروف نعت خوانوں علی شیر حاکم، زعفران نقشبندی، جواد الحسن قادری، محسن حماد غوث ہاشمی سمیت دیگر نے نعت خوانی کی سعادت حاصل کی۔ مہمان خصوصی پیر سید مدثر عزیز شاہ آستانہ عالیہ بدلی والا خوشاب نے دلوں کو منور کر دینے والا خطاب فرمایا۔ میلاد شریف میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات خرم شکیل، محمود شاہ گیلانی، پیرس مال والے، چودھری نوید، جمشید چوراہی، راجہ عدالت آف فراش راجگان، ملک زاہد محمود آف ڈوک کالا خان، چودھری عثمان ایڈووکیٹ، چودھری فیصل، چودھری عرفان، ایگزیکٹو ممبر FECHS چودھری محسن گجر، چودھری ناصر، حاجی شاہد، نعمان چٹھا، حاجی منیر، حاجی شفیق، چودھری عثمان، چودھری ارسلان، خواجہ اورنگزیب، عرفان شاہ سمیت تاجروں، دوست احباب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں سلام کے بعد دعا کرائی گئی۔ بعد ازاں شرکا میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، ثنا خان حضرات، دیگر سامعین و حاضرین، قرآن مجید کے مختصر سے کلمات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر پڑھنے والا ہو اور کوئی قرآن کو سمجھنے والا ہو تو پھر تو بقول عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں شداں مداں آقا سب شان تیری وچ آئیاں۔ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، پر بے خبرانو خبر نہ کوئی خاصاں رمضان پائیاں۔ کوئی محبت سے پڑھنے والا ہو، کوئی عاشق ہو تو اسے تو پھر سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ لگے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
تحقیق ہم نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ہم نے ان کے اندر اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ محفل پاک تو میلاد شریف کے عنوان سے ہی ہے، اور بیان تو حضرت علامہ غلام چشتی صاحب کا ہونا تھا، میں تو انہیں سننے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے سنانے کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں آپ قبول فرمائیں گے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک مومنوں پر احسان فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، فطرت کا یہ تقاضا ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی اس سے محبت کرے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی اس سے محبت کرے، وہ کہتا ہے بس میں اس سے محبت کروں، کوئی اسے دیکھے بھی نہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم دیکھو میں نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، مولا اس میں کوئی شک نہیں، تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تیری نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ لیکن رب کائنات نے پورے قرآن میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اے انسان میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ کے اندر نور عطا فرمایا ہے، تجھ پہ احسان کیا۔ پورا قرآن پڑھ لے، رب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اے انسان میں نے تجھے سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی اور یہ احسان فرمایا۔ کسی جگہ پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے زندہ رہنے کے لیے سانسیں عطا کی، یہ احسان فرمایا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ رب کائنات نے پورے اپنے کلام میں کسی جگہ پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے انسان چلنے کے لیے میں نے تجھے پاؤں دیے، کسی جگہ پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی، کسی مقام پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے سننے کے لیے تجھے کان عطا کیے، کسی جگہ پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے تجھے کھانے کا انتظام کر کے دیا، پینے کے لیے پانی عطا کیا۔ اگرچہ یہ ساری اس کی نعمتیں بے شمار اور بے بہا نعمتیں ہیں، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی رسولوں کے سردار کی، تو رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والو ذرا غور تو کرو، کبھی کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کبھی کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ دینا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ لیکن میری دیکھو شان کریمی، اور میری دیکھو شان رحیمی، اور میری شان کبریائی دیکھو کہ بنایا تو اپنے لیے تھا لیکن تمہیں عطا کر دیا، بنایا تو میں نے اپنے لیے تھا لیکن تمہیں عطا کر دیا۔ اور وہ کیسا محبوب ہے، قربان جائیں اس کی شان محبوبیت پر، کہ اگر وہ مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہو اور دل میں خیال آ جائے اور نگاہ اوپر اٹھ جائے تو رب فرماتا ہے میرے محبوب دیکھ نہیں، قبلے کو بدلنے کے لیے سوچ نہیں، اب جس طرف تیرا ارادہ ہے رخ کرنا تیرا کام ہے، قبلہ بنانا میرا کام ہے۔ وہ محبوب ہمیں عطا کر دیا کہ اگر حضرت مولا علی مشکل کشا کی عصر کی نماز جا رہی ہو، حضرت مولا علی سرکار کو اپنی گود میں لے لیں اور میرے آقا آرام فرما ہو، حضرت مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سرکار نے بیدار ہو کر پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا عصر کی نماز جا رہی ہے۔ فرمایا اچھا، پوچھا علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ عرض کی آقا آپ کو تو علم ہی ہے کہ علی کی نماز آج تک قضا نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ علی پریشان نہ ہو، بس عصر کی نماز کی تیاری کر، عصر کی نماز ادا کر کے پڑھنا تیرا کام ہے، سورج پلٹا کر لانا میرا کام ہے۔ رب نے وہ محبوب عطا فرمائے کہ جن کی شان اور جن کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو میں نے تم پر احسان فرمایا، اور یہ احسان عظیم فرمایا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کیا۔ اب آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس دنیا کا نقشہ کیا تھا، تو ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف کفر اور شرک تھا، ظلمات تھی۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر، جس دور کے اندر آپ تشریف لائے، آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو عرب کے لوگ سب سے زیادہ جاہل تھے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل تھے، سب سے زیادہ احمق تھے۔ اور عرب کا وہ ماحول اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ لوگ اتنے بدبخت تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری بدنامی کا باعث ہے، اگر یہ جوان ہو گئی
ان کی ہم نے شادی کر دی تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ یہ عرب کے لوگ وہ لوگ تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرتے، اور وہ لڑائیاں ان کے قبیلوں کو ختم کر دیتی۔ یہ عرب کے لوگ وہ لوگ تھے کہ جہاں پر شراب سر عام پی جاتی، جوا کھیلا جاتا، سودی کاروبار کیا جاتا، حتیٰ کہ اس قدر یہ پستی کے گہرے گڑے میں جا چکے تھے کہ کعبے کے طواف کے لیے آتے تو یہ ننگا طواف کرتے، یہ لباس اتار کر طواف کرتے، یہاں تک یہ پستی کے حالت میں تھے۔ لیکن رب کائنات نے احسان عظیم فرمایا اسی مکہ شہر کے اندر کہ جہاں پر یہ لوگ اپنا گزارا بدو تھے، دیہاتی تھے اور بالکل جٹ اور ان پڑھ تھے، لیکن رب کائنات نے وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان عظیم فرمایا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول کی برکت والی رات آئی، رب کائنات نے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو بقع نور بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، میرے آقا کے آنے سے پورا جہان روشن ہو گیا، پوری کائنات کے اندر نور ہی نور ہو گیا، روشنی روشنی ہو گئی۔ اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب اس بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب بیٹے کی ولادت کے نور کی روشنی میں بیٹھی تو میں مکے میں اپنے گھر میں تھی، لیکن میں نے شام کے محلات کو دیکھا، شام کے محلات تک مجھے نظر آنے لگ پڑے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی آپ کے پاس تھی، وہ کہتی کہ میں نے دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آسمان کے ستارے حضور کے استقبال کے لیے حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں آ رہے ہیں، گھر میں اتر رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور کی آمد ہو گئی، رحمتوں کا نزول ہوا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس سال عرب کے اندر جہاں جہاں پر عورتیں امید سے تھیں، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹی بھی رحمت ہے، لیکن بیٹا ایسی عطا کیا کہ عرب کے اندر بیٹی کا ہونا نقص اور عیب سمجھا جاتا تھا۔ رب نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہمارے گھر بیٹی بھیجی ہے۔ رب نے کہا اے میرے فرشتوں جاؤ اور جا کر جس جس گھر میں امید ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کو بیٹے عطا کرو۔ اب حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، آمد ہو گئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی آپ کے معجزات شروع ہو گئے، رحمتوں کی برسات شروع ہو گئی، اور اس احسان عظیم کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنا لوگ شروع ہو گئے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی کمزور تھیں، آپ کی سواری بھی کمزور ہے، بڑی غریب ہیں۔ اب طائف سے دائیاں آئیں بچے لینے کے لیے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا لوگ آتی، دائیاں آتی اور لوگوں کے گھروں سے بچوں کو لے جاتی، 2-3 سال کے لیے اپنے دیہاتی ماحول میں رکھتی تاکہ بچوں کی پرورش اچھی ہو، عربی زبان پہ ان کو عبور ہو، اور وہ اچھے اور کھلے اور صاف ماحول میں جوان ہوں، بچے پیدا ہوں اور ان کو زیادہ شعور حاصل ہو۔ اب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ سب سے جو دائیاں آ رہی تھی نا، سب سے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ، ایک آپ کے پاس جو ڈائچی تھی، اونٹنی تھی، وہ بالکل لاغر تھی، اور بڑے آرام آرام سے جب آئی دیکھا تو باقی دائیاں جو مکہ شہر کے امیر لوگ تھے نا، ان کے بچوں کو لے کے جا رہی۔ اب آپ چلتے چلتے دیکھا کوئی بچہ نہ ملا، پتہ چلا کہ ایک گھر رہ گیا ہے اور وہاں پر ایک بچہ اور وہ یتیم ہے۔ اب وہ رہ نہیں گیا تھا، اس گھر نے خود اپنے آپ کو بچا لیا تھا، دوسری دائیوں سے بچا کے رکھا تھا سرکار نے۔ اب جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ پریشان ہو کے خانہ کعبہ کے سیر میں آئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان دیکھتے فرماتے ہیں کہ اے مائی تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آئی ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ فرمایا واہ واہ، علم اور سعد دونوں برکتیں کٹھی۔ فرمایا پریشانی ہوتی ہے، بھائی پریشان اس لیے ہو رہی ہوں کہ میری جو سہیلیاں تھی وہ آئی اور انہوں نے مکے کے امیر بچوں کو اٹھا کر لے گئی اور میرے حصے میں کوئی بچہ۔ آپ نے فرمایا اچھا پریشان ہو، میرا بھی ایک بیٹا ہے، آ تجھے دکھاتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس حضور کے دادا جان اماں حلیمہ کو لے گئے۔ جب گئے نا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے جب سرکار کے رخ انور سے پردہ ہٹایا تو پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا، چہرہ حضور کا ہے کہ رحمت کے مہکدے۔ اب جب چہرہ ہٹایا، چہرے سے پردہ ہٹایا تو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ اپنا دل دے بیٹھی، کیونکہ وہ چہرہ ہی ایسا ہے۔ اس چہرے کو تو دیکھ کے رب کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب تیرے چہرے انور کی قسم، اے میرے محبوب تیری زلف دجا کی قسم۔ اب اس چہرے کو دیکھ کر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ پوچھتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا تمہیں قبول ہے؟
تو عرض کرتی ہیں کہ جلدی کرو یہ مجھے عطا فرما دو، یہ بچہ مجھے دے دو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے جو نور نکل رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ حلیمہ اب تیرے دن گزر گئے، اب تیری غربت ختم ہو گئی، اب وہ دن آنے والے ہیں کہ تیرے گھر پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے سرکار کو اٹھا لیا اور اٹھا کر چل پڑی، میں نے کہا چلو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ جب شین کعبہ میں پہنچی، حجر اسود سے طواف شروع کرنے لگی، تو میں نے سوچا چلو اس بچے کو اور خود بھی حجر اسود کا بوسہ لے لوں۔ تو فرماتی ہے کہ میں قریب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود خود باہر آ رہا ہے، حجر اسود نکل کے خود باہر آ رہا ہے، اور بزبان شاعر وہ کہتا ہے کہ اے حلیمہ ٹھہر جا، اس بچے کو میرے پاس نہ لا، یہ بچہ تو اتنی شانوں والا ہے کہ مجھے خود اس کے پاس آنا پڑے گا۔ اب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ بڑی حیران ہوئی، حجر اسود نے سرکار کا بوسہ لیا، سرکار نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اب میرے آقا کو اماں حلیمہ سعدیہ نے بٹھایا ڈاچی پر، جب اونٹنی چلائی تو اونٹنی بھاگنے لگ پڑی، دوڑنے لگ پڑی، اتنی تیز رفتاری سے چلی کہ باقی جو سہیلیاں پہلے چلی گئی تھی ان کو بھی کراس کرنے لگی۔ وہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ اے حلیمہ یہ ڈاچی وہی ہے جو پہلے تو لے کے آئی تھی؟ وہ تو لاغر تھی، وہ تو کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، یہ کون سی ڈاچی ہے؟ کہا ڈاچی تو وہی ہے، سواری تو وہی ہے، لیکن سوار بدل گیا ہے، سواری تو وہی ہے، سوار کوئی آ گیا ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی، فرماتی ہیں کہ غربت کا دور تھا، گھر میں جلانے کے لیے دیا بھی ٹوٹا ہوا تھا اور اس میں جلانے کے لیے چراغ کو تیل نہیں تھا۔ اب فرماتی ہیں کہ جب پہنچی تو اب دیکھا کہ مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں، میرا سارا گھر بکائے نور بن گیا، نور ہی نور ہے، جس طرف دیکھو نور ہی نور ہے۔ اب سہیلیاں صبح آئیں اور کہنے لگی کہ حلیمہ تو زیادہ امیر نہیں ہوگی، پہلے تو تیرے گھر میں چراغ کو جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا اور اب ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے۔ فرمایا چراغ نہیں جلتا، بلکہ جو لے کر آئی ہوں نا وہ ساری دنیا کا چراغ ہے، وہ سراجم منیرہ لے کر آئی ہوں جس کی برکتوں سے میرا گھر بکائے نور بن گیا ہے۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اماں حلیمہ کے گھر میں کچھ بکریاں تھیں جو لاغر تھیں، دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن سرکار کے چہرے انور کی زیارت سے اللہ تعالیٰ نے ان میں نور بھر دیا، اتنا دودھ آیا کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوا۔ محلے والے آتے اور محلے والے آ کے دودھ مانگتے، ان کو میں دودھ دیتی، لیکن پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوتا۔ دودھ کیسے ختم ہو کہ جہاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ جائیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پہلے جا کر جنگل میں اور پہلے باہر جا کر چر کے آتی تھی چراگاہوں سے، پھر بھی دودھ نہیں دیتی تھی، اب چرنے بھی نہیں جاتی، صرف زیارت مصطفیٰ کرتی ہیں تو رب ان کو نور عطا فرما دیتا ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر نور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اماں حلیمہ سعدیہ کو رنگ لگے۔ اب ان کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مکی زندگی گزاری، اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد پھر دیکھا گیا کہ کیا رنگ حضور علیہ السلام کے آنے سے آیا، کہ وہ عرب کا ماحول جس کو کیسر و کسرا والے جو اس وقت کے سپر پاور تھے، وہ اپنا غلام بنانا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنی حقارت سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو بدو ہیں، ان کو تو تمیز اور تہذیب کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی مکہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ہستی پیدا ہوئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہیں سے حضرت عمر بن خطاب خود فرماتے ہیں، آپ ایک دفعہ امیر المومنین تھے، قافلہ لے کر مکہ سے مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں حج کے لیے، مکہ کے قریب شہر کے قریب پہنچنے لگے، تھوڑا سا اس سے پیچھے ایک منزل دور رکے، وہاں پر کھڑے ہو کر رونے لگ پڑے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں اور پوچھا کہ یا امیر المومنین رونے کا سبب وجہ پتہ نہیں چلتی اور آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنا بچپنا یاد آ گیا ہے، مجھے اپنے بچپن کا دور یاد آ گیا ہے کہ میں وہی عمر تھا کہ جب مجھے میرے والد صاحب 2-4 اونٹ دے کر بھیجتے، کہتے بیٹا جا چراگاہ میں چرا لا، تو میں یہاں پر آ کر اونٹوں کو چھوڑ دیتا اور خود بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ پڑتا۔ جب شام کو میرے والد صاحب آتے اونٹوں کا پوچھتے، مجھے اونٹوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، مجھے والد صاحب مارتے اور مارنے کے بعد بڑی دیر کے بعد اونٹ تلاش کر کے گھر لے جاتے۔ لیکن آج عمر بن خطاب 24 لاکھ مربع میل کا اگر امیر المومنین ہے اور 24 لاکھ مربع میل پر اگر بادشاہی کر رہا ہے، تو یہ سب کا سب صدقہ ہے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کا سب صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب کا سب صدقہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کیسے کیسے وہ حضرت بلال حبشی جن کو منڈی میں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، بظاہر شکل و صورت حبشی ہیں اور دیکھنے والے
انہیں اپنا غلام بھی رکھنا قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو حبشی ہے، اس کو ہم کیا غلام رکھیں، یہ کیا کام کرے گا، یہ ہماری غلامی میں کیسے آئے گا؟ جس کو مکہ کے تاجر اپنا غلام بنانا گوارا نہیں کرتے تھے، جب مدینے کے تاجدار کی نسبت مل گئی میلاد مصطفیٰ کی برکت سے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی بلال حبشی کو سرکار نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دے۔ حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن حیران ہو کر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، میرے سرکار پوچھتے ہیں بلال حیران کیوں ہو؟ عرض کی آقا آپ نے مجھے جہاں پر بھی جس مقام پر بھی آزان کا حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا، اگر مسجد نبوی میں آزان کا حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا، اگر مسجد قباء میں حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا، اگر میدان احد میں حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا، اگر میدان بدر میں حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا، اگر میدان خندق میں حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا۔ آقا اگر سفر میں حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا، اگر حضر میں حکم دیا میں نے منہ قبلے کی طرف کیا۔ آقا آج آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، اب میں منہ کدھر کروں؟ سرکار میرے کریم آقا سے مسکرا پڑے، فرمانے لگے بلال پریشان نہ ہو، میں کعبے کا کعبہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، میری طرف رک کر کے اذان دے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، اس لیے عاشقوں کے امام کہتے ہیں نا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی عرب کی سرزمین سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب نسبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی تو پھر رب نے شان اور عظمت عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اللہ نے اپنا معبود تمہیں عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مومنوں پر کتنا احسان ہے۔ پوری دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، اب جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ان کے عجیب عجیب طریقے ہیں بلانے کے، تعارف کروانے کے۔ انگریز ملتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ مارننگ صبح کے ٹائم۔ اب دیکھیں کہ عجیب فلسفہ ہے، انگریز اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں، بڑے قابل ہیں، بڑے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ پریشانی کے عالم میں ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کے گھر میں میت پڑی ہو اور وہ اس عالم میں جا رہا ہو اور سامنے سے ایک اور شخص آئے اور اسے کہے گڈ مارننگ، بھی بڑی خوبصورت صبح ہے، تو آپ بتائیں کہ اس آدمی پر کیا گزرے گی جس کے گھر میں میت پڑی ہوگی، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کوئی بندہ نکلے دن کے وقت، اس کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو جائے، کوئی مصیبت آ پڑے اس پر، ناگہانی آفت آ پڑے، اور اسے کوئی کہے کہ گڈ آفٹرنون، بھئی کتنی خوبصورت کا یہ دن ہے، کتنی اچھی یہ دوپہر ہے، تو اس پر کیا گزرے گی۔ کوئی بندہ تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اور اسے کوئی کہے گڈ نائٹ، تو وہ کتنا پریشان ہوگا۔ لیکن آؤ مومنوں پر احسان عظیم، سرکار کے میلاد پاک کی برکت دیکھو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا کسی حال میں بھی ہو سلام دے سن کر خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب دیکھیں کتنا احسان عظیم ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ کسی بھی مذہب میں جب پیدا ہوتا ہے تو کسی کو اس اعزاز کے ساتھ غسل نہیں دیا جاتا ہے جس طرح اسلام میں غسل دیا جاتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آنے والے بچے کو بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، اور پھر صرف غسل ہی نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ میلاد پاک کا انعام ہے، مومنوں پر احسان ہے کہ آنے والے بچے کے کان میں اذان کی صدا لگا کر اسے بتا دیا جاتا ہے کہ ایس گھر میں پیدا ہونے والے بچے سن لے کہ تو عقیدہ توحید پر پیدا ہوا اور عقیدہ رسالت پر پیدا ہوا، تیرا رب وحدہ لا شریک ہے اور تیرا سائیں مدینے کا تاجدار ہے، تیرا مالک گنبد خضرا کا مکین ہے۔ اگر تو نے زندگی اور آخرت میں کامیابی جانی ہے تو اپنے وحدہ لا شریک رب کے سامنے سجدہ کر اور اپنے دل کا سودا مدینے کی گلی میں کر، پھر دیکھ کہ اللہ تجھے کیا اعزاز دے گا۔ اور جنہوں نے اپنے دلوں کا سودا سرکار کی گلی میں کیا، دیکھیں غازی علم الدین شہید، غازی ممتاز حسین قادری، کہ جن کی کوئی نسب نہیں ہے، جن کے پاس کوئی بال نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ظاہری اعزاز نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے،
کوئی پہچانتا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن بازار مصطفیٰ میں سودا ہو گیا تو پھر ہر کوئی جاننے لگا، ہر کوئی سلام کرنے لگا۔ غازی علم الدین شہید کو کون جانتا تھا؟ لاہور شہر کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ کسی نے میرے آقا کی توہین کی ہے، کسی ہندو بدبخت نے سرکار کی گستاخی میں کتاب لکھی ہے، تو خنجر اٹھایا اور سیدھا چلا گیا اور جا کر پرانی انارکلی کے بازار میں دکان میں جہاں پر ہندو بیٹھا تھا اس بنیے کو وہاں پر جا کر قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ پکڑ لی، انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے اندر کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جرم کر دیا، بندے کو مار دیا اس نے۔ اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وکیل تھے اور بڑے قابل تھے، آپ نے فرمایا کہ اے علم الدین تو ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں نے جوش میں مارا ہے، ہوش میں نہیں مارا، تو بری کرانا میرا کام ہے، لیکن جس کو بددعا کے چہرے کی زیارت ہو جائے، جس کو حضور کی زلفوں کی زیارت ہو جائے، جس کو کریم آقا کی مازار کی پیاری آنکھیں نظر آ جائیں، جس کو علم نشرہ کا سینہ نظر آ جائے، جس کو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدم نظر آ جائیں، وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن رخ مصطفیٰ سے رخ نہیں پھیر سکتا، وہ اپنا سب کچھ قربان تو کر سکتا ہے لیکن بازار مصطفیٰ سے نہیں نکل سکتا۔ کہا قائد اعظم آپ نے بہت بڑی بات کہی لیکن میری بھی تو بات سن لیں کہ میں نے ساری زندگی میں، باقی کام تو شاید ساری زندگی میں جوش میں کیے ہوں گے لیکن یہ کام تو میں نے ہوش سے کیا ہے، زندگی میں یہی تو پہلا کام میں نے ہوش سے کیا ہے کہ حضور کے گستاخ کو تاڑ کے مارا ہے۔ اور پھر یہ شان ہو گئی کہ غازی علم الدین شہید جو ناظرے بھی غالباً قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن بازار مصطفیٰ میں بک گیا، میاں والی جیل میں چلے گئے، میاں والی جیل میں گئے، بہت سے ہمارے علماء بزرگ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے عظیم ہستیاں ملنے کے لیے گئے۔ کہا غازی علم الدین آپ نے بزرگوں سے، غازی علم الدین نے فرمایا کہ مجھے کوئی بات سنائیں، تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی موجود تھے اور بڑے بڑے بزرگ تھے، علماء تھے، کسی نے سورہ یوسف شروع کر دیا، سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے نہ کسی جگہ پر وہ بھولے، جب بھولے نہ تو غازی علم الدین نے لقمہ دیا، کہا دوبارہ پڑھیں شاید۔ اب سارے بزرگ حیران کہنے لگے علم الدین تو نازل قرآن میں نہیں پڑھا ہوا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید کہنے لگے کہ پڑھا تو نازل نہیں تھا لیکن جب سے چہرہ وہ دعا دیکھا نا پورا قرآن سینے میں اتر گیا، قرآن مجید حفظ ہو گیا ہے، اور کوئی رات علم الدین کی ایسی خالی نہیں ہے جس رات میاں والی جیل میں سرکار اپنی زیارت نہ کروائیں۔ کتنا بڑا احسان تھا حضور کا مومنوں پر، کتنا بڑا احسان ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، اس بازار عشق میں اپنا سودا کرے تو صحیح، کوئی حضور کے قدموں کے ساتھ لگے تو صحیح۔ یہ وہ جگہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی۔ یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں، میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، میرے کروڑ ہاں گناہ ایک طرف، ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، ایک دن اس کی بات آ گئی، کسی نے پوچھا جو باہر سپاہی تھا نا بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ اے علم الدین میں نے رات کو دیکھا تیری اندھیری کوٹڑی میں روشنی ہوئی، نور ہوا، کوئی داخل ہوا، کسی سے تو نے بات کی، پھر تو غائب ہو گیا، میں نے جا کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، تو بھی غائب تھا، اور پھر صبح کو تو آ گیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ علم الدین شہید رو پڑے اور کہنے لگے کہ بات تو بتانے والی نہیں تھی، تو نے پوچھ لیا ہے۔ تو میں آج رات کو بیٹھا میاں والی کی اندھیری کوٹڑی میں حضور پر درود پڑھ رہا تھا کہ اچانک نور ہی نور ہو گیا کوٹڑی میں۔ جب میں نے آنکھ اٹھائی تو حضرت مولا علی شیر خدا تشریف فرما اور فرمانے لگے کہ علم الدین اپنی قسمت پر ناز کر، سلام ہو تیری قسمت پر، جلدی تیاری کر، تجھے سرکار نے مدینہ پاک اپنے دربار میں بلایا ہے، کریم آقا تجھے اپنے دربار میں یاد کر رہے ہیں۔ علم الدین کہتا ہے پھر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میں فوراً تیار ہوا، حضرت مولا علی نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا اور میاں والی جیل سے ایک لمحے کے اندر بس نبی کے سر میں پہنچا دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرمائے، میرے کریم آقا سے اٹھے اور اپنے عاشق کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا علم الدین تو نے جو کرنا تھا کر دیا، اب ہماری باری ہے، اب ہمارے کرم کی باری ہے، اب بتا دو آپشن ہے تیرے پاس، اگر زندہ رہنا ہے تو باعزت تجھے بری کروا دیتے ہیں، اور اگر آنا چاہتا ہے تو میرا دربار پہ میرے کھڑا ہے۔ غازی علم الدین شہید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی آقا جب دیکھا نہ تھا تو یہ حال تھا، تو اب تو دیکھ لیا ہے، اب دیر نہ فرمائے، جلدی اپنی بارگاہ میں بلا لیں، اپنے قدموں سے لگا لیں، اب جلدی مجھے بلا لیں، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا نا مومن ہے، اس پر احسان عظیم ہے نا۔ یہیں پر عاشقوں کے امام حضرت امام احمد رضا خالد بریلوی رحمت نے ایک نکتہ لکھا، مجھے یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی صرف رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور اے لوگوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب اس کا ترجمہ کریں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے کہ ساری نعمتیں ختم ہو گئی، سب کچھ فنا ہو گیا، رب کی ذات باقی ہے۔ اگلی آیت میں رب فرماتا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مولا سمجھ نہیں آ رہی، فرمایا کہ پہلے میرے محبوب کے عشق کو سینے میں بساؤ تو بات سمجھ آ جائے۔ جنہوں نے عشق کو سینے میں بسایا نا، عاشقوں کے امام احمد رضا خالد بریلوی رحمت فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب اے ایمان والو تم مر جاتے ہو، ہر چیز فنا ہوگی، تم بھی فنا ہوگے، قبر میں چلے گئے، ساری نعمتیں تم سے دنیا کی ہٹا دی گئی، لیکن قبر میں جانے کے بعد بھی، تمہارے مرنے کے بعد بھی، جب قبر میں زیارت مصطفیٰ عطا ہوتی ہے تو یہ میری نعمت عظمیٰ ہے۔ حضور کا چہرہ میں قبر میں جب بندے کو دکھاتا ہوں تو اس سے بڑی میرے پاس نعمت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرنے کے بعد بھی میں اپنے محبوب کی تمہیں زیارت کروا رہا ہوں۔ تو یہ مومنوں پر احسان عظیم ہے کہ حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ زیارت بھی صرف نہیں ہوتی بلکہ زیارت ہونے کے بعد اگر وہ مومن جواب نہ بھی دے سکے نا، گناہگار ہو بدکار ہو، تو فرشتے اس کی قبر پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہے تو گناہگار لیکن سرکار کی آنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی گئی۔ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دی گئی ہے، کیونکہ یہ ایمان والا تھا گناہگار لیکن مومن تھا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا صدقہ ہے۔ اب آگے چلیں، قیامت کا دن آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال میں اور اپنی بخشش کے لیے پھرتا ہوگا۔ اس دن ماں باپ سے، باپ بیٹوں سے، اولاد بھائی بھائی سے، اولاد اپنے والدین سے بھاگتی ہوگی۔ کوئی شخص کسی کے قریب نہیں آئے گا کہ مجھے خود کو اعمال چاہیے، بخشش کا ذریعہ چاہیے۔ اس مقام پر بھی سرکار رحمت فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نا، ساری کائنات کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حشر کا میدان لگے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص دوڑ رہا ہوگا، سارے لوگ اکٹھے ہو کر جب حشر کے میدان میں اللہ کا جلال دیکھیں گے تو ڈرتے ہوئے کہیں گے کہ چلو بھئی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ہمارے پہلے باپ ہیں، انسان ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، ان سے عرض کریں کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ سارے اکٹھے ہو کر مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گی، عرض کرے گی اے ابو البشر مہربانی فرماؤ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھئی آج تو میں بھی ڈرتا ہوں، میرا رب جلال میں اور میں رب کی بارگاہ میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں، تمہاری میں کیسے سفارش کروں؟ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب پھر دوڑتے دوڑتے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آدم ثانی ہیں، اور آپ مہربانی فرمائیں کچھ۔ آپ بھی فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری۔ پھر سارے بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ انبیاء کے جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ دادا ہیں، آپ مہربانی فرمائیں گے نہیں آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ کرتے کرتے ساری مخلوق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے میں کر تو آج تمہاری سفارش نہیں کروں گا لیکن تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہاری بات بن جائے گی۔ اب سب مل کر جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو میرے کریم آقا سم ان کی بات سن کر نا اذهبوا الی غیری نہیں کہیں گے، بلکہ میرے آقا سر مبارک سجدے میں رکھ دیں گے، سر مبارک سجدے میں رکھ کر اللہ کی ایسی تعریف اور ثنا فرمائیں گے کہ روز اول سے لے کر قیامت تک کسی نے ایسی رب کی تعریف نہیں کی، ایسی حمد بیان نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان رسالت مآب سے اپنی حمد سنے گا، اللہ تعالیٰ کا سارا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ کا سارا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب آج اپنے سر مبارک کو اٹھا اور تو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، تو جو فرماتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ ہمارا کیا حساب ہونا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال کا پتہ ہے، حضور کو سب پتہ ہے، تو جس کو پتہ ہو اسے حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے حساب لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے، حضور بھی کریم ہے،
مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، نیازی صاحب فرماتے ہیں مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر، مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، ارے دو کریموں کا سایہ ہے سر پر، ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف رب جلی ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے رب کو بھی سارے اعمال کا پتہ ہے، حضور کو بھی سارا پتہ ہے، تو یہ حساب لینے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ کروانا چاہتا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے ان ایک آدھے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب کائنات وہاں بھی مومنوں پر حضور کے صدقے انعام فرما کے کرم فرما کے حضور کی عظمت اور شان دکھائے گا، اور پھر وہاں پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کرم نوازی فرمائیں گے اور یقیناً فرمائیں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ ماہ ربیع الاول اور ماہ ربیع ثانی اب شروع ہو چکا ہے، یہ سارے مہینے مقدس ہیں، سارے ہی بابرکت ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کو جو نسبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت مبارک سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان پر ہم جتنا بھی شکر کریں، جتنا بھی شکر کریں کم ہے، لیکن کم از کم حضور کے غلام ہیں اور وہ ہمارے لیے رحمت بھی ہیں، ہمارے لیے احسان عظیم بھی ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو معراج کی رات سرکار ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے نماز کا، کم از کم 5 وقت نماز کو ہم ادا کریں۔ یہ تو ضروری ہے نا، فرض ہے ہر حالت میں 5 وقت نماز تو پڑھے نا۔ قیامت کے دن یا حشر کے میدان میں یا قبر میں جب سرکار دیکھے تو یہ تو فرمائے نا کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ میرا دیکھنا کہ دنیا کے اندر فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، کہتا ہے کہ میں ہر وہ عمل کروں جو میرا محبوب کر رہا ہے، ہر وہ عمل کروں۔ تو کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو ہم نماز پڑھیں گے تو میرے آقا کو ٹھنڈک پہنچے گی، جب ٹھنڈک پہنچے گی تو میرے آقا خوش ہوں گے، میرے آقا اور خوش ہوں گے ہم سے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے داڑھی مبارک، دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا، اور یہ اگر داڑھی مبارک اگر چہرے پہ سجی ہو، اگرچہ اعمال برے ہوں، گناہگار ہوں، بدکار ہوں، جب سرکار دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کم از کم اس نے میری سنت ادا کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو، کیا ہے میرے صحابہ، قیامت کے قریب آخری میری جب امت آئے گی نا، میرے آخری دور کی امت، وہ اگر میری 10 سنتوں میں سے 9 سنتیں چھوڑ کے ایک سنت پر بھی عمل کرے گی نا تو وہ بخشی جائے گی، اور تم میری 10 سنتوں میں سے اگر ایک سنت بھی چھوڑ گے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام حیران ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تو میری ہر ادا کو دیکھ رہے ہو، تم تو میری ہر سنت کو دیکھ رہے ہو اور میرے پاس ہو، لیکن آخر میں آنے والی امت اگر میری ایک سنت پر بھی عمل کر لے گی تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی سنت، کون سی حضور کی ادا پسند آ جائے۔ اور یہ تو ویسے بھی ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع ثانی، میلاد پاک کی محفلیں، 11ویں شریف کی محفلیں، تو ان نسبتوں سے ہمیں چاہیے کہ کم از کم، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے یاسر بھائی نے، جتنے ساتھیوں نے، مارکیٹ والوں نے محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے۔ بہت بڑا یہ ایک برکت کا اور نجات کا ذریعہ ہے محفل میلاد سجانا، لیکن ان محفل میں آ کر کوئی تو ہم تحفہ لے کر جائیں جس پر ہم عمل کریں، عملی طور پر۔ جب عملی طور پر ہم کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے رحمت اور برکت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی بے شمار سنتیں ہیں، باقی جو میرے ساتھی ہیں ان کو تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے پھر آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں، اور ہر سنت میں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ان سنتوں میں سے ایک بڑی معروف سنت کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہمیشہ مسجد سے جب نکلتے تھے تو آپ اپنا بایاں قدم پہلے باہر نکالتے تھے، اور جب تشریف لاتے تو ہمیشہ دایاں قدم پہلے اندر رکھتے تھے۔ اب یہ حضور کی بڑی معروف سنت ہے، مشہور، ہر بچہ جانتا ہے، اگرچہ ہم عمل کم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں حکمت کتنی ہے، سنت تو ہے ہی ہے، اس کی برکت بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے۔ ایک جرمن کا ڈاکٹر تھا انگریز، اس نے ریسرچ کی، اس نے کہا کہ یہ جو حضور مسلمانوں کے نبی ہیں نا، ان کی اس بات میں کوئی حکمت ہے۔ اس نے جب ریسرچ کی تو جب اس نے نتیجہ نکالا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتا ہے کہ جب بندہ، کوئی بھی انسان زمین پہ چل رہا ہو تو جرمن انگریز ڈاکٹر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ چلتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ حضور صلی کا ہمارے مومنوں پہ احسان، آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے مومنوں پہ احسان عظیم سرکار کا کہ حضور صلی نے کتنے ہمارا لحاظ رکھا، کتنا کرم فرمایا۔ اب وہ انگریز ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب بندہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان زمین پہ چل رہا ہو، اگر چلتے ہوئے اس کا دایاں پاؤں اٹھا ہوا ہو زمین سے، بایاں پاؤں زمین پہ ٹکا ہوا ہو قدم، تو انگریز ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب بھی وہ مرتا ہے نا اس حال میں تو ہمیشہ منہ کے بل آگے کی طرف گر کے مرتا ہے۔ وہ انسان منہ کے بل آگے کی طرف گر کے مرتا ہے، اور اگر چلتے ہوئے بایاں قدم، بایاں پاؤں اس کا زمین سے اٹھا ہوا ہو، دایاں قدم زمین پہ ٹکا ہو، اس حال میں مرے نا تو پشت کے بال پیچھے گر کے مرتا ہے۔ اب سرکار کی حکمت دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلام، جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں قدم اندر رکھ، اگر تیری زندگی کے آخری سانس ہے تو مسجد سے باہر نہیں بلکہ مسجد کے اندر تجھے موت آئے، شہادت کا مقام ملے۔ اور فرمایا کہ جب نکلنے لگے مسجد سے
تو ہمیشہ بایاں قدم پہلے اٹھا. اگر اس وقت تیری زندگی کی آخری سانس ہے اور تجھے موت آ جائے تو اے میرے غلام، چونکہ میں تیرے لیے احسان عظیم بن کے آیا ہوں، رب کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے موت آئے اور تو باہر گرے، اپنا بایاں قدم پہلے اٹھا لے تاکہ تجھے موت آئے تو پھر بھی مسجد کے گیٹ میں اگر قدم رکھ رہا ہے تو تجھے موت آئے تو مسجد کے دروازے میں بایاں پاؤں اوپر اٹھا ہوا ہو، اور تجھے موت آئے تو تو پشت کے بال پیچھے گر کے مرے اور پھر بھی تجھے موت یا وہ شہادت کی موت مسجد کے اندر نصیب ہو. تو کتنا بڑا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کرم نوازی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہربانی فرمائی. تو پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ محفل میلاد میں بھی حاضری دیں اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ. یاد دیوار بالیا آوی جا بدوہا دے مکھڑے والیا دست بستا کھڑے آقا جی حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.